شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مسلمانوں کے عقیدے کا ایک اہم حصہ اہل بیت سے محبت ہے، ایسی محبت کہ جس میں اگر ذرہ برابر بھی بغض آ جائے تو ایمان باطل ہو جاتا ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، مجھے میرے اللہ نے خبر دی ہے کہ ہر آنے والے نبی کو اپنے سے پچھلے نبی سے نصف عمر عطا کی ہے، اس لیے میں جانتا ہوں کہ میں عنقریب اپنے اللہ سے جا ملوں گا اور وہاں مجھ سے میری ذمہ داریوں سے متعلق ضرور پوچھا جائے گا۔ بتاؤ تم لوگ کیا کہتے ہو؟ کیا میں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر دی ہیں؟ کیا تم تک مکمل دین پہنچا دیا ہے؟ کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا نبی ہوں؟ دوزخ اور جنت برحق ہے، موت کے بعد تم لوگوں کو پھر سے زندہ کیا جائے گا اور پھر قیامت بھی برپا ہوگی۔ سارے صحابہ یک زبان ہو کر بولے، بے شک ہم ان سب باتوں کی گواہی دیتے ہیں۔ پھر میرے پیارے نبی فرمانے لگے، اے میرے اللہ، تو گواہ بن جا، میں تمام مومنین کا مولا ہوں اور میں ان کی جانوں سے قریب تر ہوں، جس کا میں مولا ہوں یہ یعنی علی اس کا مولا ہے۔ اے اللہ، جو اسے دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، جو اس سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ۔ اے لوگوں، میں قیامت کے دن تم لوگوں کو حوض پر ملوں گا، ایسا حوض جو کہ بصرہ اور سنا کے درمیانی فاصلے سے زیادہ بڑا ہوگا۔ جب وہاں تم لوگ آؤ گے تو میں تم لوگوں سے دو چیزوں کے متعلق ضرور پوچھوں گا اور میں یہ جان لوں گا کہ تم نے میرے پیچھے ان دونوں سے کیا سلوک کیا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ کیا دو اہم چیزیں ہیں؟ حضور نے فرمایا، پہلی اہم چیز اللہ کی کتاب اور دوسری اہم چیز میرے گھر والے ہیں، تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لینا، کیونکہ مجھے میرے اللہ نے یہ خبر دی ہے کہ یہ دونوں ہی حق سے نہیں ہٹیں گے یہاں تک مجھے حوض پر ملیں گے۔ پیارے دوستو، یہ حدیث متفقہ علیہ ہے۔ سیدنا مولا علی کی سیاست، تدبر اور حکمت نے نہ صرف مسلمانوں کو یکبار رکھا بلکہ آپ کے فیصلے تو ایسے ہیں کہ جن سے آج کے دور کے جج بھی رہنمائی لیتے ہیں۔ آپ کا ایک ایسا ہی شاندار قصہ جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سراہا اور ان کے متعلق بہترین ارشاد فرمایا۔ ایک دفعہ یمن میں ایک شیر کو پکڑنے کے لیے لوگوں نے بہت بڑا کنواں کھودا جس میں سے پانی بھی نکل آیا، لیکن جب شیر کے آنے کا وقت ہوا تو ایک لڑکے کا پیر پھسلا جس سے وہ لڑکھڑا کر کنویں میں گرنے لگا۔ اسی گرتے ہوئے لڑکے نے دوسرے شخص کی قمیض پکڑی، دوسرے نے تیسرے اور تیسرے نے چوتھے، اس طرح وہ چار شخص کنویں میں گر گئے۔ ان کے گرتے ہی شیر بھی کنویں میں گر گیا اور شیر نے ان تینوں کو چیر پھاڑ ڈالا۔ اب جو لوگ کنویں میں گرے ان کے قبیلوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس قبیلے سے جنگ کریں گے جنہوں نے یہ کنواں کھودا تھا۔ اب بات حضرت علی تک پہنچ گئی۔ آپ نے فرمایا، میں تم لوگوں کا فیصلہ کیے دیتا ہوں اور اگر تمہیں میرا فیصلہ پسند نہ آئے تو تم لوگ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جانا۔ دونوں قبیلے اس بات پر راضی ہو گئے۔ حضرت سیدنا علی نے یہ فیصلہ کیا کہ کنواں کھودنے والا قبیلہ پہلے گرنے والے مقتول کے وارثان کو خون بہا کا 1/4، دوسرے کو تہائی، تیسرے کو نصف اور چوتھے کو پورا خون بہا دیں گے، اس لیے کہ پہلے نے اپنے اوپر والے کو ہلاک کیا، دوسرے نے اپنے اوپر والے کو اور تیسرے نے بھی اپنے اوپر والے کو ہلاک کیا۔ غرض یہ کہ سب نے اپنے اوپر والے کو ہلاکت میں ڈالا مگر چوتھے نے کسی کو بھی ہلاکت میں نہ ڈالا بلکہ وہ خود نشانہ بنا۔ حضرت علی کے فیصلے میں یہ صاف تھا کہ جس قبیلے نے آبادی کے قریب کنواں کھودا اصل غلطی تو ان کی تھی، اس لیے کسی متعین قاتل نہ ہونے کے سبب سے قسامت کے اصول سے خون بہا کو ان کے کھودنے والوں اور ان کے ہم قبیلوں پر عائد کیا۔ پہلا شخص گو اتفاقاً گرا مگر ایک دوسرے کو دھکیلنے کے نتیجے کو بھی اس میں دخل تھا، اس لیے پہلے شخص کے گرنے میں اتفاق
इत्फाक का ज्यादा और कसद का बहुत कम दखल था, इसलिए वो खून बहा का कम से कम मुस्तहिक ठहरा। यानी 1/4 पहले ने दूसरे को गोया बिल कसद खींचा, मगर गायत बदहवासी में उसको अपने फेल के नतीजा के सोचने समझने का मौका नहीं मिला, इसलिए पहले के मुकाबला में इसमें इत्फाक का अंसर कम और कसद का कुछ ज्यादा है, इसलिए वो तहाई का मुस्तहिक हुआ। दूसरे को पहले नताइज को देखकर अपने फेल के नतीजे के सोचने समझने का मौका ज्यादा मिला, इसलिए इसमें इत्फाक के मुकाबला में कसद का अंसर ज्यादा था, इसलिए इसको निसफ दिलाया गया। तीसरे ने चौथे को खींचा, हालांकि वो सबसे दूर था। वो गुज़िश्ता नताइज को तीसरे ने खूब गौर से देख लिया था, इसलिए वो तमाम कसद वारादा से गिराया गया। नीज ये कि उसने अपने अपने रफ्का की तरह किसी और के गिराने का जुर्म भी नहीं किया, इसलिए वो पूरी दीद का मुस्तहिक था। लोग इस फैसला से राजी ना हुए और हज्जतुल विदा के मौका पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर इस फैसला की अपील अदालत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश की। हजरत ने इस फैसले को बरकरार रखा और फरमाया, खुदा का शुक्र है जिसने हम अहले बैत में हिकमत को रखा है।